آپ دیکھ رہے ہیں RBC چینل شیخ مجاہد حسین آبادی کے ساتھ ایک بہترین گفتگو مفتی غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اس سے پہلے شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس رات کو جہاں تک ہو سکے غفلتوں کی نظر نہ ہونے دیں، بلکہ اس رات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور شب قدر کو پانے کا جو آسان طریقہ ہے میں آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کوشش آپ یہ کریں کہ عشاء اور فجر دونوں کو جماعت سے آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور چونکہ لاک ڈاؤن ابھی چل رہا ہے، لہٰذا چار آدمی جن کی اجازت انتظامیہ کی جانب سے ہے وہ لوگ تو ادا کر لیں گے جماعت سے، لیکن جو گھر میں ہیں وہ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ادا کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کر لیں، قضا کسی صورت میں نہ ہونے دیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو ان دونوں نمازوں کو آپ قضا نہ ہونے دیں۔ اور دوسری چیز جو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ نوافل سے کہیں زیادہ اہمیت فرض نماز کو حاصل ہے، لہٰذا آپ کی زندگی میں جو فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ تخمینہ کریں، ایک اندازہ لگائیں کہ میری عمر میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوگی۔ جب آپ اندازہ لگا لیں تو کہیں زیادہ بہتر نوافل پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس چھوٹی ہوئی جو قضا ہو گئی آپ کی نمازیں، اس قضا نمازوں کی کو پہلے ادا کر لیں۔ بڑا آسان طریقہ علماء نے نقل فرمایا ہے، میں کسی موقع پر انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے حوالے کروں گا۔ نوافل سے وہی لوگ اس کے ثواب سے یا اس کے نتائج سے وہی لوگ مالا مال ہوں گے جو فرض وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں۔ نوافل جو حضرات پڑھنا چاہیں میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ پہلے تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے اس دن توبہ کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے جن سے حضرت جبریل علیہ السلام جن کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے یا جس سے مصافحہ نہیں کرتے، وہ 9 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے درۃ الناصحین کے حوالے سے، میں ان کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ جب شب قدر آتی ہے
تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اتر جاتے ہیں، اور اس سب جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ نے اپنے پیارے حبیب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حاجتوں کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شرابی ہے، جو شراب پینے کا عادی ہے، دوسرا جو والدین کے نافرمان ہیں، تیسرا وہ آدمی جو قطع رحمی کرنے والے، رشتوں کو کاٹنے والے، چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا۔ اور درۃ الناصحین کو اگر ہم دیکھیں تو 9 قسم کے بد نصیبوں کا ذکر ہے جو اللہ نے اس رحمت عامہ سے اس مبارک شب کو بھی محروم کر دیتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو۔ 9 قسم کے لوگوں میں کون کون ہیں؟ وہ 9 قسم کے لوگ یہ ہیں جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ محترم سامعین اور سامعات، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس حدیث میں پہلے نمبر پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت ایسے عظیم رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ لہذا کوشش کریں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، اس شریعت پر کما حق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی آسان شریعت حضور لے کے آئے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے جو زکوٰۃ کا حکم تھا تو بڑے کافی مقدار میں لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نکالنی پڑتی تھی، بلکہ 1/4 رقم نکالنی پڑتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے وہ 40واں نکالنے کی اجازت ہے، اور 40واں نکالنے کو کہا گیا کہ 100 روپے میں 2.5 روپے آپ نکالیں۔ بڑا آسان ہے، مرد بھی اس پر عمل کریں اور عورتیں بھی کوشش کریں۔ دوسرے وہ لوگ جو خون ناحق کرتے ہیں، ناحق خون کرتے ہیں۔ تیسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے۔ چوتھا قبرستان میں جا کر ہنسنے والے۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ قبرستان گئے، وہاں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ ہنس کر کے واپس چلے آتے ہیں اور دنیاوی باتوں میں جا کر مشغول ہوتے ہیں۔ پانچواں لگائی بجھائی کرنے والے۔ ساتواں دینی استاد کو تکلیف دینے والے۔ 8ویں نمبر پر ان کا نام آتا ہے جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ اور 9واں 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے والے۔ یہ 9 قسم کے لوگ ہیں، ان کو اور شامل کر لیں۔ حدیث میں آیا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا ہے۔ دوستوں، اس عظیم رات میں ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نوافل میں نے جیسا آپ کو بتایا، میں عرض کیے دیتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد نماز عشاء ہو سکے تو بعد نماز عشاء آپ اس کو ضرور کر لیں۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اخیر تک، پھر بسم اللہ پڑھیں، اس طریقے سے 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اب کیا چاہیے ناظرین و ناظرات، اس عمل کو بھی آپ کر لیں، اور اگر آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو 1-2 میں آسان کر کے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ جو کوئی اسلامی بہن یا بھائی لیلۃ القدر میں 4 رکعت نفل پڑھے، اور اس کی ترتیب ذرا سن لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ پڑھے پوری، اور 27 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی فضیلت میں ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 1000 محل عطا فرما دے گا۔ یہ ایک ہو گیا۔ اور دوسری جو نفل نماز ہے، یاد رکھ لیں کہ جو کوئی صورت آپ کو یاد ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جس کا نام لے کر، جن صورتوں کا نام لے کر کتابوں میں احادیث میں جو آئے ہیں وہ پڑھ لیں۔ دوسرا سن لیں، دوسری جو نفل نماز ہے کہ جو کوئی اسلامی بھائی یا بہن شب قدر میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھ لے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری پڑھ لے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا اور اس کے والدین کو بھی بخش دے گا، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگائیں اور اس کے لیے مکانات بنائیں اور نہریں جاری کریں۔ وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک یہ سب کچھ دیکھ نہیں لیتا۔ سامعین و سامعات، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں جگ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔